پان اور کلچر کا رچاؤ۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر علم دریاؤں سے اقتباس۔ نسوار کا نام آتے ہی بگڑ گئے۔ سرکار، مجرا عرض ہے، پان، تمباکو، گلوری، قوام کے بارے میں حضور کی کیا رائے ہے؟ پان کی کیا بات ہے؟ پان میں جب تک کتھا، چونا، چھالیا اور کلچر ایک خاص تناسب اور نفاست سے آمیخت نہ کیے جائیں، پان نہیں بنتا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آدمی کو کھانا اپنی بیوی کے ہاتھ کا پچتا ہے اور پانی پرائی کے ہاتھ کا رچتا ہے۔ ساجد رضا لکھنوی تو کہتے ہیں کہ گنگا جمنی خاصدان سے ورق لگی گلوری اٹھا کر صحیح لب و لہجے اور انداز سے آداب عرض کہنے کے لیے 3 نسلوں کا رچاؤ درکار ہے۔ گستاخی معاف، میرا خیال ہے کہ اگر 3 نسلیں اس ترکیب سے پان کھا لیں تو چوتھی نسل آداب عرض کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اور ہاں، یہ بھی تو آپ ہی نے بتایا تھا کہ ماشاء اللہ خاں ماشا کی کہانی رانی کیت کی انشاءاللہ خاں انشاء کہیے۔ چلو بابا، یوں ہی صحیح، ایک حال کا صیغہ ہے، دوسرا مستقبل مشکوک کا۔ رانی کیتکی کی ہیروئن نے اپنے منہ کی پیک سے اپنے پریمی کو پریم پتر لکھا تھا، اور یہ بھی آپ ہی نے بتایا تھا کہ واجد علی شاہ جس زمانے میں مٹیا برج میں قید فرنگ میں تھے تو انہوں نے لکھنؤ سے معشوق محل کے ہاتھ کے کٹے ہوئے ناخن اور اپنی ایک چہیتی لونڈی کے پان کا اگال بطور نشانی منگوایا تھا۔ ہم نسوار سے کم از کم یہ کام تو نہیں لیتے۔ محبوبہ کو خط ہم لعاب دہن سے نہیں، خون سے لکھتے ہیں، اپنے خون سے نہیں، دشمن کا۔ قبلہ، خط پتر تو پوسٹ آفس کے ذریعے ہم جیسے مجبور و اپاہج بھیجتے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ خود مکتوب علیہ کو ماہ 4 پائی اٹھا لاتے ہیں۔ اگر ایک لفظ بھی زبان سے اور نکالا تو یہیں تمہارا ریتا بنا دوں گا۔ ابدالی کی نال کا اگلا حصہ پتلون کے بیلٹ سے ہینڈل کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اس کا دھڑ کبھی ہم بائیں ہاتھ سے تھام لیتے، کبھی کندھے پر رکھ لیتے۔ کندھا پچھلے پہیے سے 3 فٹ پیچھے نکلا ہوا تھا۔ ٹائی زیادہ پھڑپھڑانے لگی تو ہم نے اس پر باندھ دی، جس طرح لوہے اور سریوں کے ٹرک کے پیچھے لال جھنڈی لہرا دی جاتی ہے۔ ہم نے پوچھا، ہماری غیر موجودگی میں آپ ابدالی کس طرح ڈھوتے تھے؟ بولے، آپ بھی کیسے ایمبیرسنگ سوال کرتے ہیں۔ عرض کیا، ہم تو محض اپنے علم کو جلا دینے کی خاطر پوچھ رہے تھے۔ ہماری ہوس علم پر دھیرے سے مسکرا دیے۔ فرمایا، بہار کالونی کا ایک ملنگ اتوار کے اتوار منگو پیر دے اس کا بھلا جو نہ دے اس کا بھلا کرنے جاتا ہے، اسے پیچھے بٹھا لیتا ہوں۔ اندھا ہے، آنکھوں والے سب فقیر اس پر رشک کرتے ہیں۔ فقیر کے لیے آنکھیں نہ ہونا بڑی نعمت ہے۔ آخری بریک لگا کر ادھر ادھر دیکھا تو یقین نہ آیا کہ یہ جگہ ان کی شکار گاہ ہو سکتی ہے۔ منگو پیر کے اتھلے تالابوں کے کنارے جنگلی بکروں کے پگ مارک کہیں نظر نہ آئے، البتہ چند ضعیف مگرمچھ اور ان سے زیادہ ضعیف العقیدہ جزامی غوطے لگا رہے تھے، اور ہر 2 کے غسل علالت کے پانی کو معمولی جلدی بیماریوں کے مریض اپنے جسم پر ڈال رہے تھے۔ یہاں سائیکل ایک تنور والے کے سپرد کر کے اور 4 تنوری روٹیوں کی پیشگی بکنگ کرا کے شکار کی تلاش میں پیادہ نکلے۔ خان صاحب نے منگو پیر کی پہاڑیوں پر نگاہ کی تو دیر تک افسوس کیا کہ سینکڑوں سال سے بیکار بے مصرف پڑی ہے، ورنہ قبائلی جنگ کے لیے اس سے بہتر جگہ قسم خدا کی روئے زمین پر تو کیا فردوس میں بھی نہیں ملے گی۔ ہمیں یستو ہمیں یستو ہمیں یست۔